بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یوں تو ہماری اس مسجد میں گزشتہ کئی جمعوں سے تسلسل کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ پر مشتمل مبارک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. لیکن جب یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اسی وقت میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس دوران اگر کبھی حالات کچھ ایسے پیدا ہو جائیں کہ جن پر بات کرنا ضروری محسوس ہو یا دل کے جذبات کا رجحان اس کی طرف ہو تو اس موضوع پر بات کر دی جائے یا کی جائے. آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ایک ایسا دل خراش موضوع ہے کہ جس کو سن کر دل کانپ اٹھتے ہیں، اور بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر حساس دل سینے میں انسان رکھتا ہوں تو ان حالات کو دیکھ کر اور سن کر آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو جائے تو کوئی بعید بات نہیں. اور اگر ایمان کی چنگاری سینے میں موجود ہو تو روح چیخ اٹھتی ہے کہ یہ کیا حالات ہیں جن سے ایک امت گزر رہی ہے. وہ سرزمین جو کبھی انبیاء کی زمین رہی ہے، وہ سرزمین جہاں پر بیت المقدس میں مریم نے عبادتیں کی ہیں، وہ سرزمین جہاں پر عیسیٰ پیدا ہوئے اور جہاں سے عیسیٰ آسمانوں میں اٹھائے گئے، وہ سرزمین جس سرزمین پر معراج کے وقت امام الانبیاء کو امامت انبیاء کا شرف حاصل ہوا، آج وہ سرزمین خون سے لالہ ہے. آج وہ سرزمین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے. ہسپتال باقی نہیں رہے، اسکول اور کالجز باقی نہیں رہے، بھوک کی شدت سے بچے بلبلا رہے ہیں، اور ایسی وحشت، ایسی بربریت اور ایسی سفاکی کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے کہ بغیر مبالغے کے کہتا ہوں کہ تاریخ میں ہم جو یہ پڑھتے اور سنتے تھے کہ انسانی تاریخ کے سب سے ظالم اور سب سے سفاک شخصیتیں جو گزری ہیں، چنگیز خان اور ہلاکو خان. چنگیز خان اور ہلاکو خان بھی آج کے ظالموں، آج کے فرعونوں، آج کے سفاکوں اور آج کے درندوں کے سامنے بونے نظر آتے ہیں. ایسی بربریت کا مظاہرہ اس سرزمین میں کیا جا رہا ہے. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا. 7 اکتوبر 2023 کو حماس اور اسرائیل کی جھڑپیں شروع ہوئی تھی، اور آج کی تاریخ یعنی کہ 8 اگست تک اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1 سال 9 مہینے کچھ اس کو ہو چکے ہیں. اور صرف 2 سال کے عرصے میں 1 لاکھ سے زیادہ شہری مارے جا چکے ہیں، اور روزانہ بچے، عورتیں، بوڑھے، کمزور، بیمار بھوک اور پیاس کی شدت سے بلبلاتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کرتے چلے جا رہے ہیں. تصور کریں آپ کیا حال ہے. دنیا کی تاریخ کی پہلی جنگ ایسی ہے. یہ دنیا کی تاریخ کی، پوری دنیا کی تاریخ کی یہ پہلی جنگ ہے جس جنگ میں معصوم بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو، شہریوں کو اور سویلینز کو جو ہے بموں سے اڑایا جا رہا ہے، جس پر پوری دنیا اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ شہریوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو کسی بھی صورت میں ہلاک کرنا جنگی جرم ہوتا ہے.
اور یہ وہ دنیا کی پہلی تاریخ ہے، پہلی جنگ ہے دنیا کی تاریخ کی، جس میں ان معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ سیف زون ہے، اس سیف زون میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو اس سیف زون میں ہم وار نہیں کریں گے، اس میں بمباری نہیں ہوگی، اور سارے لوگ اس پناہ گاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب سیف زون میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سیف زون میں پہنچنے کے بعد اس کے اوپر بمباری کر دی جاتی ہیں اور سینکڑوں لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مائیں اپنے گودوں میں اپنے بچوں کی نعشوں کو لے کر دوڑ رہی ہیں، معصوم بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلبلاتے ہوئے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، روٹی تک ابھی ہاتھ پہنچنا ہے کہ اوپر سے بم گرتا ہے اور سب کے سب وہیں پر ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سب مناظر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کی ایک بشارت بھی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جان کا، ان کے مال کا، ہر چیز کا سودا کر لیا ہے اس بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ کون سے ایمان والے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، دشمنوں کو مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے اور پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ فلسطینی جو شہید ہو رہے ہیں اور جن کی نعشیں اس وقت گر رہی ہیں اور جو بچے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے مطابق یقیناً وہ اللہ کے وعدے کے مطابق جنت کے حقدار ہوں گے اور فوز عظیم سے ہم کنار ہوں گے۔ لیکن مسئلہ ہے ہمارا، مسئلہ ہے مسلم حکمرانوں کا، مسئلہ ہے حکومتوں کا، مسئلہ ہے عالمی اداروں کا، مسئلہ ہے اقوام متحدہ کا، مسئلہ ہے جمہوریت کا وعدہ کا دعویٰ کرنے والوں کا، مسئلہ ہے لبرلزم کی دہار اور پکار لگانے والوں کا، مسئلہ ہے ہیومن رائٹس پر کام کرنے والوں کا، مسئلہ ہے انسانی بنیاد کے نعرے لگانے والوں کا۔ یہ کھوکھلے نعرے لگانے والے آج کہاں ہیں؟ کدھر ہیں مسلم حکمران؟ کہاں ہے ہمارے ضمیر؟ کہاں ہے مسلم حکمرانوں کی دولت کے خزانے؟ کہاں ہے مسلم حکمرانوں کی قوتیں؟ اور کہاں ہے جمہوریت کے دعوے کرنے والے؟ کہاں ہے لبرلزم کے دعوے کرنے والے؟ کہاں ہے اقوام متحدہ کا منشور؟ اور کہاں ہے پوری دنیا کے اندر جنگی جو نظام بنایا گیا ہے، جو قوانین بنائے گئے ہیں، اس کے پاسداری کے جو رول بنائے گئے ہیں، وہ قوانین بنانے والے آج دنیا کی زمین کے کس ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے؟ سوال اس کا ہے۔ یہ لوگ تو کامیاب ہیں، اللہ کے وعدے پر یقین ہے ہمیں۔ وقتی شکست نظر آ سکتی ہے، وقتی ہزیمت نظر آ سکتی ہے، وقتی ہلاکت نظر آ سکتی ہے، وقتی تباہی اور بربادی نظر آ سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ صرف جنت ہے بلکہ دنیا میں تمکین ہے، اقتدار ہے، وراثت ہے اور پاور ہے اور حکمرانی بھی ان کے لیے مقدر ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، صرف جنت کا نہیں، جنت تو ملے گی ہی ملے گی، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے لیے تمکین کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں اقتدار کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وراثت کا وعدہ کیا ہے، یہ بھی ان کو ضرور مل کر رہے گا۔ لیکن سوال ہم لوگوں کا ہے، کہاں ہے؟ کدھر ہے ہمارے ضمیر؟ اللہ رحم کرے۔ یہ صرف فلسطینیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف غزہ کے معصوم شہداء کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ فلسطین، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی جو لڑ رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی نعشوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، اور جو ان کی حصار بندی کر دی گئی، ناکہ بندی کر دی گئی، اور بھوک کے لیے جو ہے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں، اور پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی پر، اپنے وطن پر، اپنے ارض مقدس پر اور اس کی حفاظت کے عزم پر اگر وہ ثابت قدم ہے تو وہ صرف فلسطین کی جنگ لڑ رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً وہ فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں، یقیناً وہ اپنے وجود کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، تجزیہ کیا جائے اور اس کو انالائز کیا جائے تو محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بڑا احسان ہے امت کے اوپر کہ وہ صرف اپنے وجود کی لڑائی نہیں لڑ رہے، بلکہ اس کی آڑ میں یا اس پس منظر میں وہ دنیا کے تمام کمزوروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ظالموں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ وہ ظالم استعماری قوتیں جو پوری دنیا کے اوپر اپنا معاشی استحکام چاہتے ہیں، جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو پوری دنیا کے ذخائر پر، معدنیات پر اور کیمیکلز پر اور اسلحے پر، قوت پر، فضائی قوتوں پر، زمینی قوتوں پر جو اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے شرائط پر دنیا کو گھٹنے پر جھکانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی راہ میں فلسطین آج سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کے جتنے کمزور ممالک ہیں، جتنے کمزور طبقات ہیں، جتنے کمزور لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے گویا فلسطین مزاحمت کے طور پر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ فلسطینی صرف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین نے اور فلسطین کے شہداء نے اور فلسطین کے جو جانباز ڈٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ دراصل ان ظالموں کو، ان سفاکوں کو، ان استعماری قوتوں کو، ان کے عزائم کو، ان کے ارادوں کو اور وہ جو دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے عزائم کیا ہے وہاں پر؟ ابھی چند مہینے پہلے کیا اعلان کیا گیا تھا کہ ہم یہاں یہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو امریکہ میں جگہ دے دی جائے گی اور فلاں جگہ بسا دیا جائے گا اور پھر اس کو بہت بہترین جو ہے عالمی معیار کا شہر بنایا جائے گا۔ کہ یہ دعوے اور یہ وعدے اور یہ ان کے ارادے اور ان کے عزائم آپ کے کانوں پر نہیں آئے تھے؟ تو یہ استعماری قوتوں کو فلسطین کے مزاحمین نے اور ڈٹے ہوئے لوگوں نے بے نقاب کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانیت کا علمبردار سمجھتے ہیں، جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں، انسانی بنیادوں پر کام کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ان لوگوں کو فلسطین کے ان جانبازوں نے بے نقاب کر کے چھوڑ دیا ہے اور ان کے ظلم کے آگے ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ساری چیزیں ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ کے وعدے کے مطابق اپنی جانیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کو ان کے عزائم میں کامیاب کرے گا۔ میں نے جیسے کہا مسئلہ ہمارا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں ہم کیا کر سکتے، لیکن یہ سوال سرسری ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ایمانی بصیرت، فراست کا استعمال کریں اور شعور اور فہم کا استعمال کریں تو آپ کو اس ہم کیا کرے کا جواب خود اپنے دل کے اندر سے مل جائے گا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ دل ہمارے بیدار ہو تب، ضمیر ہمارے بیدار ہو تب تو جواب ملے نا۔ دل ہی بے حس ہے، دیکھ لیجئے پورا بے حسی کا حال کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم فلسطینیوں کے نعشیں بکھیری جا رہی ہے، بموں سے چھیتڑے اڑ رہے ہیں اور ہاسپٹلز برباد کیے جا رہے ہیں اور بچے لائن میں لگے ہوئے کھانے کے اور وہاں پر بمباری ہو رہی ہے۔ نہ کسی اسکالر کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ کسی تعلیمی ماہر کو، ٹیچر کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ہمارا معیار زندگی وہ اپنی رفتار سے جاری ہے۔ کون سے ہمارے معمولات میں فرق آیا ہے بتائیے آپ؟ شادی بیاہ کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ اسی طریقے سے برقرار ہے، لین دین ہمارے اسی طریقے سے چل رہے، خوشی اور غم کی ہماری تقریبات جیسے پہلے ہوتی تھی اسی طریقے سے ہے۔ کس چیز میں ہمارے فرق آیا ہے؟ یہ ظالم ہیں، یہ تو اپنے ظلم کی میں فرعون اور چنگیز اور ہلاکوں کو بھی آج کل شرما رہے ہیں،
اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی صفات قرآن میں بیان فرمائی ہیں، یقین مانیے کہ آج کے فرعونوں اور آج کے ظالموں میں وہ تمام صفتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعون کے بارے میں جو ظلم کا استعارہ تھا، بربریت کا استعارہ تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بہت بڑھ گیا تھا، تکبر میں، گھمنڈ میں، اور اس کو لگتا تھا میرے آگے اب کوئی نہیں ٹک سکتا۔ آج کے ظالموں کی یہ نفسیات نہیں ہے؟ آج کے ظالموں کی کیا یہ نفسیات نہیں ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں سب سے اونچے، ہم ہیں، اگر ہمارا ایک بچہ بھی اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو پوری دنیا کو ہم ہلا کر رکھ دیں گے، اور دوسروں کے لاکھوں بچے شہید کر دیے جائے اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہزاروں لاکھوں بچے عورتیں قتل ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایک بندہ ان کا اگر مارا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے تو پوری دنیا کو ہلانے کا عزم کرتے ہیں۔ یہی سوچ آج کے ظالموں کی اور یہی سوچ فرعون کی تھی، ہاں، کہ ہم سب سے اونچے، ہم سب سے اعلیٰ۔ اور اس کی ایک ظالموں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ وہ آپس میں انسانوں کو تقسیم کرنے کا کام کرتے تھے۔ ظالم فرعون کیا کرتا تھا؟ طبقات میں تقسیم کر دیے تھے، قبطی الگ، بنی اسرائیل الگ، اور ان میں فلاں الگ، اور ہم اونچی ذات کے وہ نچلی ذات کے۔ آج یہ جتنے ظالم حکمران ہیں یہ بھی آج تقریباً وہی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، پورا تقسیم کر کے۔ عرب ممالک کو دیکھ لیجئے آپ نے، کیا کیا فتنہ فساد مچا رہے ہیں۔ کچھ حکمرانوں کو اپنا نور نظر بنا کر بٹھائے ہوئے ہیں، اور باقی جو ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں ان کو جو ہے قبروں میں پہنچا دے رہے ہیں۔ یہی کام پہلے ہوتا تھا اور یہی ظالم آج بھی وہی کام کر رہے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد مچایا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ظالموں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان من المفسدین۔ آج کے یہ لوگ دیکھیے کیسا فساد مچا رہے ہیں۔ کون سا اسلامی ملک ہے جو ان کے فتنے سے بچا ہوا ہے؟ دیکھ لیجئے، کبھی ایران ہے، کبھی جو ہے لبنان ہے، کبھی بیروت ہے، کبھی شام ہے، کبھی عراق ہے، کبھی افغانستان ہے، اور کبھی پاکستان ہے، تو کبھی کوئی ملک ہے تو کبھی کوئی ملک ان کے ظلم اور استعمار سے بچا ہوا نہیں ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود افسوس تو یہ ہے کہ ہماری بے حسی آخری درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں لیتا، مسلمانوں کی تکلیف پر اس کا دل غم زدہ نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کی بے کسی کو دیکھ کر، بے بسی کو دیکھ کر وہ بے چین نہیں ہوتا، اللہ کے رسول فرمارے کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی مانند ہوتا ہے، کہ عمارت کے اندر جس طریقے سے اینٹیں ایک دوسرے سے مل کر عمارت کو مضبوط کرتی ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں، محبت میں، اخوت میں، تعلقات میں اسی طریقے سے مل کر جو ہے اس امت کے شیرازے کو متحد کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو امت کے شیرازے کو متحد کیا، اور اس امت کی اساس آپ نے وحدت کے اوپر، اتحاد کے اوپر، اور اخوت اور محبت کے اوپر رکھی۔ اور آج اخوت ہماری یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں، اور دنیا کے دوسرے کونوں کی بات چھوڑ دیجئے، ہمارے اڑوس اور پڑوس میں بھی اگر ہمارے اپنے ایمانی بھائی اگر ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے۔ تو یہ ایمانی کیا کہنا چاہیے، غیرت کے جنازہ نکلنے کی علامت ہے۔ بہرحال اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر تو بہت سارے مفکرین اور بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرتوں سے نوازا ہے وہ اپنے اپنے طور پر اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ مجھے جب اس موضوع پر بات کرنے کے لیے دل نے یعنی کہ تحریک پیدا ہوئی تو یہ خیال آیا کہ کیا کہا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نہ تجربہ کار، نہ میرا وسیع مطالعہ، اور نہ گہری نظر، نہ فہم و فراست۔ بہرحال کچھ لوگوں کو سن کر اور کچھ کتابوں کی ورق گردانی کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں،
اور انہی کی باتوں کو میں یوں سمجھ لیجئے کہ دہرا رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے ان حالات میں۔ دیکھیے، ایک ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ابھی ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 2-3 دہائیوں سے نفرت کی سیاست کا جو ماحول ہمارے پاس چل رہا ہے، اور وہ نفرت کی سیاست کا ماحول دراصل اقتدار کی کرسی پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے۔ اس فضا کے بنانے کا جو عمل ہوا ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں میں، اس عمل نے ہمارے اس ملک کے جو سیکولر مائنڈ کے لوگ تھے ان کے بھی مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، وہ بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں، اور جو حقیقت تھی اس حقیقت سے، یعنی یہاں پر جو بھائی چارہ تھا، اخوت تھی، اور عالمی لیول پر اور گلوبل لیول پر دنیا کی جو سیاست تھی، اور ہمارے ملک کی جو پالیسی تھی، اور ہماری جو ڈپلومیسی تھی، اور ہمارا جو ڈپلومیٹ مشن جو کام کرتا تھا باہر بہت سے ملکوں کے ساتھ، ہمارا جو پہلے طریقہ کار تھا، یہ 2-3 دہائیوں کے اندر وہ ساری ڈپلومیسی چینج کر دی گئی۔ اور وہ کس لیے کی گئی ہیں؟ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کرسی اقتدار پر اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ آپ کو بتاؤں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے تقریباً وہی سال ہے، بلکہ 1 سال پہلے شاید فلسطین آزاد ہوا تھا بھارت سے، اس کے بعد سے ملک ہمارا جب سے آزاد ہوا اس کے بعد سے مستقل کئی دہائیوں تک ہمارے ملک کی پالیسی فلسطین کے حق میں رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فلسطین وہاں کے اصل شہریوں کا، مسلمانوں کا اپنا ملک ہے، اور اسرائیل اور دوسرے جو قابض لوگ ہیں ان کا قبضہ وہاں غلط ہے، اور اسی پالیسی پر ہماری حکومت جو ہے برسر، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ قائم تھی۔ لیکن اس نفرت کی سیاست نے ملک کے اندر جس طریقے سے ان کے طرز حکومت کو بدلا ہے، عالمی لیول پر ڈپلومیسی کے بھی بہت سے اصولوں کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور نفرت کی فضا ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ملک کے لیے، اپنی ضمیر کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، اپنے افکار کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں، ان کو یہاں کا اور عالمی پیمانے پر جو میڈیا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے ان کو دہشت گرد بنا دیا گیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی غلط فہمی کو دور کریں کہ ہمارے ملک کی پالیسی اس سلسلے میں پہلے ہی سے یہ تھی، یہ لوگ مزاحمت کار ضرور ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ اپنے آئیڈیالوجی کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دین و شریعت کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ ہم کو ان کو بتانا پڑے گا۔ لیکن کب بتائیں گے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی تو میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہیں، ہمیں خود اس فلسطین کی حقیقت اور ان کی مزاحمت کی اصل وجوہات کا علم نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم وہی سوچتے ہیں جو میڈیا ہمارے سامنے رکھتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ ہم بھی پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ اگر ہم پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوتے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا اتنی نعشیں دکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی ہمارے اندر کوئی کسک نہیں پیدا ہوتی؟ تو سب سے پہلا کام تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فلسطین کے کاز اور فلسطینیوں کی مزاحمت کے جو اغراض اور مقاصد ہیں جس کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جن اصولوں کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان اصولوں سے وہ دستبردار نہیں ہو رہے ہیں، وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا مقاصد ہیں، اور اللہ نے اس زمین میں کیا برکتیں جو قرآن میں کہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ نے وہ کون کون سی برکتیں اس سرزمین کے اندر مخفی رکھی ہیں۔ علماء نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے؟ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اصل اس حقیقت کو اپنے آپ کو واقف کرانا ہے۔ فلسطین کا کاز کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ کیا صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے؟ خود اپنے آپ کو اس سے واقف کرانا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ واقفیت یوں ہی سرسری نہیں آ جائے گی، میڈیا کے حوالے سے نہیں آئے گا۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ بہت سطحی ہو گیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہم بہت سطحیت کے شکار ہو گئے، بشمول میں اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کرتا ہوں، ہم بہت سطحیت کے حامل ہو گئے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دیکھ لیا، اس پر کچھ کمنٹ کر دیے، کچھ اپنے طرف سے جذبات آ گئے تو جذباتی انداز میں 1-2 کیپشن لگا دیے، کچھ پکس پیچھے ڈال دیے اور سمجھ لیے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔
یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنا پڑے گا. اصل اس کے کاز کو معلوم کریں، واقف ہو، اپنے آپ کو واقف کرائے، اپنے بچوں کو واقف کرائے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو واقف کرائے. اور خاص بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کی پالیسی کچھ اور تھی، ابھی بدل دی گئی. لوگوں کو وہاں کے اصل حالات سے واقفیت نہیں ہے، تو ان ہمارے برادران وطن کو وہاں کے اصل حالات سے واقف کرانا یہ ہماری اصل ذمہ داری ہونی چاہیے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو شہید ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ہمارے ایمانی بھائی ہیں اور اللہ کے نام لیوا ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. تو ان کے حالات پر ہمارے سینوں میں کسک اٹھنی چاہیے کہ جن حالات سے وہ دوچار ہے اس کا درد ہم محسوس کریں، ہماری آنکھیں نمناک ہوں ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر. جب ہمارے گھر میں کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، سانحہ ہوتا ہے، خدا نہ کرے اگر کسی کے یہاں کوئی وفات ہو جائے تو کیا وہ صرف تبصروں تک محدود رہتا ہے یا وہ اپنے سینے میں کسک محسوس کرتا ہے، اپنے آپ پر اس کو قابو نہیں رہتا ہے، آگے بڑھ کر کچھ کرتا ہے؟ یہاں کسی کا انتقال ہوا، دوسرے دن فجر میں آ جاتے ہیں، مولانا یہاں قرآن خوانی کرنی ہے، مرحوم ہمارے ابا جان رخصت ہو گئے، ان کے لیے قرآن خوانی کرنی ہے، دعا کرنی ہے، آپ آئیے. اور اس کے بعد بھی کئی دن تک جو ہے تو حالت دیگر ہوتی ہے اور غیر ہوتی ہے اور افسوس کرتے رہتے ہیں اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے شہداء یقیناً وہ تو زندہ ہیں اور وہ ہم سب یعنی کہ بے ضمیر اور مردہ دلوں کو جگانے کا کام کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں جاگ رہے، لیکن ان کی نعشوں کو دیکھ کر ہمارے سینے میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہونا چاہیے. ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. میں ابھی آنے سے پہلے اسی موضوع پر ایک صاحب کی کلپ دیکھ رہا تھا، بڑے اچھے انہوں نے مشورے دیے ہیں. کہا کہ دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ روزہ رکھیں، دیکھیں کیسے بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، بھوک ختم نہیں ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں بچے، پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ کر مر رہے ہیں. روزے رکھیں اور روزہ رکھ کر ان کی بھوک کو محسوس کریں کہ کیسی تکلیف میں وہ بچے جی رہے ہیں اور وہ خواتین جی رہی ہیں، کیسی پیاس کی شدت ان پر اس وقت طاری ہے. اللہ رحم کرے ان کے حالات پر. تو کریں، ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، صدقہ و خیرات کریں. کرتے نہیں کرتے؟ بچہ بیمار ہوا تو کہاں جاتے ہیں؟ ذرا کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا، صدقہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایک مرتبہ ہمارے ذہن میں آیا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے، حدیث میں ہے، اور یہ سب سے بڑی اس وقت ان کے اوپر بلا طاری ہے، آفت طاری ہے. تو ہم صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے معمول بنائیں. آج سے معمول بنائیں، ہر دعا میں فلسطین کو شامل رکھیں، ہر دعا میں اپنے فلسطین کے نہتے اور کمزور بچوں، عورتوں، خواتین اور بوڑھوں کو شامل رکھیں. ان کے لیے صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، نفلیں پڑھیں، دعائیں کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا اصل کام ہے، کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں رہتے ہوئے مدد اب ڈائریکٹ تو ہم پہنچا سکتے ہیں. اب جو بھی اس کی ترتیب بنے، کچھ ہو تو بہت سے کام کرنے والے ہیں، ان سے ربط کر کے کیا جا سکتا ہے. لیکن جو کام کرنے کے ہیں، جو کام 2-4 میں نے آپ کو گنائے ہیں، ان کاموں پر عمل کریں. اور جس مقصد کی خاطر، جن اصولوں کی خاطر وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان اصولوں پر اپنے آپ کو تو کھڑے کر دیں. خدا نہ کرے میں آپ کا حوصلہ پست نہیں کر رہا ہوں، موجودہ طرز حکمرانی ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے، خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، کہیں یہ غزہ ثانی نہ بن جائے. حالات ایسے ہیں کہ کہیں یہ غزہ ثانی نہ بنا دیا جائے، کہیں یہ غرناطہ ثانیہ نہ بنا دیا جائے. تو ہمارے پاس تو ایمان کا وہ شعلہ بھی نہیں ہے، شعلہ تو دور کی بات ہے، وہ چنگاری بھی نہیں ہے جس کی حرارت جو ہے ہم اخیر تک جو ہے اس کو روشن رکھ سکے. کیا ہے ہمارے اندر اس؟ یہاں تو تھوڑا سا ہلکے تھپیڑے اگر ہواؤں کے لگ جائے، مخالف ہواؤں کے، تو رخ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. کتنے ایسے چیزیں، واقعات، مناظر سامنے آتے ہیں کہ لوگ دھڑلے سے دین سے پھر جا رہے ہیں، شکار ہو رہے ہیں ارتداد کا.
اپنے نظریات سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور تھوڑا سا فیم حاصل کرنے کے لیے ایک دو کلپ میری نظروں سے ایسے گزری تھی جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بناتے، ایکٹر اور ایکٹریسز کی کاپی کرتے ہیں. تو چونکہ ایک لبرل اور ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر رہتے ہیں اور یہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کو خوش کرنا ہے تو گھر میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تصویر کے ساتھ رام کی تصویر بھی لگا رہے ہیں اور کس کی تصویر لگا رہے ہیں اور مندروں کی لگا رہے ہیں. یہ حال تو ہمارے ایمان کا ہے، یہ حال تو ہمارے ایمان کا ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ہزار مرتبہ خدا نہ کرے اگر کبھی ویسے حالات یہاں ہو جائیں تو کیا ہم اپنے نظریات پر، اپنی آئیڈیالوجی پر، شریعت کے اصولوں پر اور ہمارے شعائر پر ہم اس طریقے سے استقامت کے ساتھ کھڑے رہ سکیں گے جس استقامت کے ساتھ آج فلسطین کے نوجوان تاریخ رقم کر رہے ہیں؟ تاریخ. ایک بچے کی کلپ دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ. وہ بچہ کہتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 12-13 سال کا بچہ ہوگا، وہ کہتا ہے امی اگر میں شہید ہو جاؤں، عربی میں کہہ رہا ہے، تو میرے جنازے پہ کفن کے اوپر آپ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھوا دینا. کیسے شوق سے باتیں کرتے ہیں وہ لوگ. ہمارے پاس تو وہ ایمان بھی نہیں ہے، وہ حوصلہ بھی نہیں ہے، وہ عزیمت بھی نہیں ہے. تو یہ جو دو چار کام یہ ہمارے بڑوں کی سنی ہوئی میں نے آپ کو دہرا دی. ہاں، لیکن یہ کہوں گا کہ جن اصولوں پر، جن اقدار پر، جن شاعر پر، جس آئیڈیالوجی پر، جن تعلیمات پر وہ مر مٹ رہے ہیں، ان پر اپنے آپ کو کھڑے کرنے کا عزم تو ہم پیدا کر سکتے ہیں. مدد نہیں پہنچا سکتے آپ، ٹھیک ہے، آپ کے ملک کی سرحدیں ایسی ہیں، ڈپلومیسی ایسی ہے، شرائط ایسی ہیں، قوانین ایسے ہیں کہ براہ راست آپ امداد نہیں پہنچا سک رہے، تو ان اصولوں پر تو اپنے آپ کو کھڑے کر سکتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اور درد پیدا کرے امت کا، ملت کا درد پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی ہے. اللہ نے کہا، اللہ نے قرآن میں انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کتنا اہتمام کرتے. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کبھی اگر حالات آتے، آندھی آتی، طوفان آتا، تو آپ گھر کی طرف بچوں کو اور بیوی کو دیکھنے کے لیے دوڑتے نہیں، آپ مسجد کی طرف لپکتے، نماز کی طرف لپکتے. یہ آپ کی کیفیت تھی. ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ آپس میں مسلمانوں میں کچھ اختلافات ہو گئے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ ان مسلمانوں کے اختلافات کو رفع دفع کرنے کے لیے اس طرف چلے گئے. مدینے کے آخری کنارے کی بستی تھی، اس بستی کی طرف آپ روانہ ہو گئے. عصر کی نماز کا وقت بالکل اختتام کے قریب ہو گیا تو حضرت بلال نے وہاں موجود کسی صحابی سے درخواست کی کہ آپ نماز ادا کر دیجئے، اور ان کو نماز پڑھانے لگائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز قضا ہو گئی. قضا ہوئی نماز آپ کی وہ، اور وہ نماز آپ نے کس معاملے میں قضا کی؟ آپ تصور کریں، آخری وقت اللہ کے رسول کا، نزا کا وقت ہے آپ کا. اس وقت بھی آپ نے صرف 2-3 باتوں کی ترغیب دی تھی. اس میں سے ایک کہا تھا کہ نماز نماز نماز، ہر وقت نماز کا اہتمام. اور آپ کی نماز قضا کر دی آپ نے مسلمانوں کے اندر اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، محبت کو برقرار رکھنے کے لیے. تو اس ایمانی اخوت کی چنگاری کو اگر شعلہ نہ بنا سکتے تو خدا را اس چنگاری کو بجھنے تو نہ دے. احساس پیدا کرے، احساس بڑھا دیتا ہے. ہر درد کی شدت کو محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی، محسوس نہیں کرو گے تو سرد مہری تو یوں ہی رہے گی. اور دل اگر سیاہ ہو جائے، سرد مہری اس پر طاری ہو جائے، تو پھر انسان نہیں ہوتا ہے. انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو کیا ہم جانوروں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو کم سے کم یہ 2-4 چیزیں، کون سی چیزیں؟ ان کی ہمدردی پیدا کریں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، اور اسلامی شعائر پر اس مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کرنے کا عزم کریں جس مضبوطی کے ساتھ آج وہ قائم ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے حالات کو درست فرمائے، ان کی عظمت رفتہ کو اللہ تعالیٰ پھر واپس فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زمین کا، ان کے ضمائر کا، اور ان کے کہنا چاہیے کہ شاعر کا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پہلے کی طرح اس پر عمل کرنے والا بنائے. آزادی ان کو حاصل ہو جس طریقے سے پہلے تھی. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. دعائیں
کرنے کا اہتمام کرتے رہیے۔ جن حضرات نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں سنتیں پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔